الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں سے ملنے والا ثواب کہیں بہتر ہوتا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ حقیقی علم رکھتے، تو بجائے اس کے کہ یہ شیطانوں کی پیروی کرتے اور جادو کے پیچھے لگ گئے، اس کے اندر انہوں نے اپنی کامیابی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ ایمان اور تقوی کی فکر کرتے۔ چنانچہ ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے کہ ایمان، تقوی، اعمال یہی کامیابی کے زینے ہیں۔ ان کے علاوہ جگہوں میں کامیابی تلاش کرنے کی کوشش کرنا، یہ اسی طرح کا عمل ہوگا جیسا کہ پہلی قومیں استعمال کر چکی ہیں، تجربہ کر چکی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو، نہ تم کہا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے راعنا، اور کہا کرو انظرنا، اور غور سے سنا کرو۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس امت کو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کے لفظ سے براہ راست خطاب کیا ہے، جبکہ پہلی کتابوں میں اور پہلے انبیاء کرام میں ترتیب یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ صرف نبیوں کو خطاب کرتے تھے اور امتیوں کو خطاب نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے ایک دفعہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت فرمائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں جب تم یا ایھا الذین آمنوا پڑھا کرو تو ہماتن گوش ہو جایا کرو اور یہ سمجھا کرو کہ اللہ تم سے ہم کلام ہوئے ہیں، اللہ نے تمہیں خطاب کیا۔ اور پہلی امتوں میں اللہ تعالیٰ صرف نبیوں کو خطاب کرتے تھے اور پھر نبی وہ احکام آگے امتوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف بخشا ہے، اور قرآن پاک میں 80 سے زائد دفعہ یہ خطاب موجود ہے۔ چنانچہ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور قدر بھی کرنی چاہیے، اور قدر یہی ہوتی ہے کہ انسان اعمال میں زیادہ لگے، اعمال ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ اور اس کے ساتھ لا تقولوا راعنا، یہ بنی اسرائیل یہود جو مدینہ منورہ میں قبائل آباد تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے، آپ کی مجلسوں میں آتے، تو کئی طرح کی شرارتیں کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شرارت یہ بھی تھی، راعنا یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کہ ہماری رعایت برتی ہے، ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیے، تو اس اعتبار سے ہی اچھا لفظ ہے۔ لیکن ان کی زبان یہود کی اپنی عبرانی زبان تھی، مذہبی زبان عبرانی تھی، اس کے اندر اسی سے ملتا جلتا لفظ یہ برائی کے معنی میں آتا تھا، گالی گلوچ کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ تو ایمان والوں کو یہ دھوکہ دیتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ عربی کا لفظ ہے، وہ اپنے تئیں اپنی زبان کے لفظ کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور پھر دل ہی دل میں خوش بھی ہوتے تھے کہ ہم نے ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا اور کتنی بڑی زیادتی کر دی۔ اور یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ انسان جب زیادتی کرتا ہے تو زیادتی کر کے خوش ہوتا ہے، اور جس پر زیادتی ہوئی ہے وہ پشیمان ہوتا ہے، وہ افسوس کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مظلوم ہو کر جانا یہ ظالم ہو کر جانے سے بہتر ہے۔ مظلوم کو اللہ تعالیٰ وہاں عطا کریں گے اور ظالم سے سوال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال کا جواب دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اسی طرح کے جملے ہمارے ہاں اینٹ کا جواب پتھر سے اور اس طرح کے
یہ بھی چاہے بدلہ لینا ہو نہ لینا ہو، معاف کر دینا تو بہت اچھی بات ہے، بدلہ لینا ہو تو اس میں جو زیادتی ہوئی ہے اس سے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کسی حال میں بھی، کہ پھر انسان ظالم ہو جاتا ہے اور ظلم کا بدلہ چکانا یہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اپنی زبان کے لفظ کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور اسی طرح ایک اور بھی یہ حرکت کرتے تھے کہ آئین کو تھوڑا سا اگر کھینچ دیا جائے، راعینا، تو اس کا معنی ہوتا ہے ہمارا چرواہا، تو چرواہے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے اس طرح سے گول مول، یہ اپنے طور پر کہتے کہ آپ ہمارے چرواہے ہیں، تو جبکہ دوسرے یہ سمجھتے کہ ہماری رعایت کیجئے، اس معنی میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی یہ حماقتیں حرکتیں کرتے رہتے تھے، اور ان کو دیکھ کر بسا اوقات آپ مسلمان بھی وہ لفظ اچھا سمجھ کر استعمال کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں نصیحت فرمائی کہ آپ کو رائنا نہ کہا کریں بلکہ انظر نہ کہا کریں۔ انظر نہ کا معنی بھی یہی ہے کہ ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے اور نظر کرم فرمائیے۔ تو گویا کہ ایسا لفظ استعمال کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے جس کے اندر کسی غلط معنی کا امکان ہو، غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان ہو، ایسا انداز، ایسا لفظ، ایسا کوئی بھی کام کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ جس سے اشتباہ پیدا ہو۔ اور اسی طرح کی ملتی جلتی اور بھی شرارتیں کرتے تھے جن کا مختلف جگہ پر تذکرہ آتا ہے۔ آپ کے کام کے ساتھ منہ لگا کر بیٹھے رہتے، باتیں کرتے رہتے ادھر ادھر کی، جسے ایمان سرگوشیاں کرنا جس کو کہتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کو اذیت ہوتی، وہ سمجھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اور آپ جب تک وہ نہ باز آتے اپنی بات سے تو آپ بات کو سنتے رہتے۔ یہ آپ کے اخلاق کا ایک حصہ تھا، تو اس لیے مسلمانوں کو اذیت پہنچتی تھی، اس کا تذکرہ بھی ہے۔ اور آپ کے پاس جب آتے تھے تو سلام کرتے تھے، السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم، لام کو اندر سے حذف کر دیتے تھے۔ تو وہ شرارتاً ایسا کرتے تھے، اور ہم ناواقفیت کے طور پر اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم عربی کے لفظ جتنے بھی استعمال ہوتے ہیں ان کے تلفظ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے بخاری شریف میں کہ ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور مسجد نبوی میں جب آپ تشریف فرما ہوتے تو ساتھ ہی دروازہ ہوتا تھا، تو اما جان نکل کر آپ کے پاس وہاں بیٹھ جاتی، اور جب کوئی ملنے والا آتا تو اپنے گھر میں تشریف لے جاتی، اور اسی طرح گھروں کے اندر بھی پردہ لگا ہوتا تھا، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے گھر کی خواتین بیٹھ جاتی ہیں آ کے، اور جب کوئی ملنے والا آتا آپ ان کو اجازت دیتے تو یہ پردے کے پیچھے چلی جاتی تھی۔ ایک ہی کمرہ ہوتا تھا، زیادہ کمرے نہیں ہوتے تھے گھروں کے۔ تو یہودی آیا اور اس نے آ کر اسی طرح السلام علیکم کے ساتھ جواب دیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وعلیکم السلام ولعنت اللہ، کہ یہ موت تمہیں پر واقع ہو اور اللہ کی لعنت بھی پڑے۔ تو جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں تھا کہ اس نے کیا کہا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر جو میں نے اس کو کہا تھا وہ نہیں آپ نے سنا؟ تو آپ نے جواب میں وعلیکم فرمایا، اور یہی حکم تھا کہ جب یہود تم کو سلام کرے، یہ چونکہ گول مول لفظوں سے سلام کرتے ہیں تو جواب میں وعلیکم کہہ دیا کرو۔ تو یہ مساوات یعنی بدلہ لینا ہو تو مساوی لینے کی اتنی اچھی مثال ہے کہ اس سے بہتر مساوات ہو نہیں سکتی کہ وعلیکم، کہ جو تم نے کہا ہے وہ تم ہی کو حاصل ہو، وہ تم ہی کو ملے۔ تو برابری کے اعتبار سے بہترین نمونہ آپ نے کر کے دکھایا۔ تو میں نے نہیں کہا تھا ان کو وعلیکم کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ تمہارا ہی مقدر ٹھہرے، ہمیں نہ ملے۔ تو اور پھر ساتھ آپ نے فرمایا کہ نرمی برتا کرو، نرمی ہر چیز کو حسن دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی نکال لی جاتی ہے اس کو عیب دار کر دیتی ہے۔
تو یعنی ایسے دشمنوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ یہ تھا کہ ہماری طرف سے زیادتی نہ ہونے پائے کسی طور پر بھی، اس لیے اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ کہا گیا کہ رائنا نہ کہا کرو، اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، انظر نہ کہہ دیا کرو، اور پھر جو آپ ارشاد فرمائیں اس کو غور سے سنا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے درد دینے والا عذاب تیار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔